اخلاص کو نکال دیا جائے، حسن نیت کو نکال دیا جائے، تو پھر وہ شریعت ریا بن جاتی ہے، وہ شریعت دکھاوا بن جاتی ہے۔ حضرات محترم، ان صوفیاء کرام نے، ان جلیل القدر صوفیاء کرام نے ہمیں عملی جد و جہد کر کے اپنے تزکیہ نفس، وہ تزکیہ نفس، آپ غور فرمائیے گا حضرات محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کہ آپ کے دین میں تزکیہ نفس کو اہمیت کیا حاصل ہے؟ جس تزکیہ نفس کے علم بردار سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد یہ صوفیہ اعظام ہے۔ 7 قسمیں رب تعالیٰ اٹھاتا ہے، 7 قسمیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ حضرات، میں ایک بات کی جانب یہاں سارے مفسرین تشریف فرما ہے، محدثین تشریف فرما ہے، میں ایک بات کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا قرآن کے اندر ایک اسلوب ہے، اسلوب بیان ہے کہ جب وہ سرکار کے ماننے والوں سے خطاب فرماتا ہے اور کسی حقیقت کو ماننے کے لیے ان کو متوجہ کرتا ہے تو سرکار کے چہرے کی قسم اٹھاتا ہے، سرکار کی زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، سرکار کے دیس کی قسم اٹھاتا ہے، ان مٹی کے ذروں کی قسم اٹھاتا ہے جنہوں نے سرکار کے قدموں کے تلووں کے بوچھے لیے ہیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ جانتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے غلام اپنے آقا سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے، لیکن جب تمام دنیا سے خطاب کرتا ہے، جب مومنوں کو سے بھی خطاب کرتا ہے، غیر مومن سے بھی خطاب کرتا ہے، مسلم سے بھی خطاب کرتا ہے، غیر مسلم سے بھی خطاب کرتا ہے، تو ان حقائق کی رب تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے جن کا انکار نہ مسلمان کر سکتا ہے، نہ غیر مسلم کر سکتا ہے، نہ مومن کر سکتا ہے، نہ کافر کر سکتا ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، سورج کے طلوع ہونے کی قسم، چاند کی چاندنی کی قسم، آسمان کے چھت بنائے جانے کی قسم، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ زمین کے فرش بنائے جانے کی قسم، انسان کی تخلیق کی قسم، اس تخلیق کے بعد اس کی تصویر کی قسم، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا اگر ان تمام حقائق کو تسلیم کرتے ہو تو پھر جان لو وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ میں نے انسان کے اندر دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہے، نیکی کی صلاحیت بھی رکھی ہے، بدی کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جو اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے، جو تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، جو تطہیر نفس کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، قد افلح، اللہ رب العالمین اسے ڈگری عطا فرما رہے ہیں، اسے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ معین الدین چشتی اجمیری کامیاب ہو گیا، داتا علی حجویری کامیاب ہو گیا، امام ربانی مجدد الفسانی کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ تمام صوفیاء اعظام اور ان کے وہ ماننے والے مقدس لوگوں کی جماعت جنہوں نے اپنے نفوس کو پاک کر لیا، اس سے دنیا سے پاک کر لیا، برائیوں سے پاک کر لیا، علائشوں سے پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے دل کو پاک اور منزہ کر کے اللہ کا گھر بنا لیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گئے۔ وقد خاب من دساها، اور جس نے اپنے نفس کو پراگندہ کر دیا وہ خسران میں چلا گیا، وہ گھاٹے میں چلا گیا۔ حضرات محترم، یہ وہ لوگ ہیں، یہ صاحبان تصوف، یہ روح کو پاکیزہ کرنے والے، پھر ان کی نظر کا ارتکاز صرف اور صرف اللہ کی رضا پر ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے صحیح یاد نہیں، میں نے شاید علماء کو یاد ہوگا، کسی کتاب کے حاشیے پہ پڑھا تھا،
حلب کے رہنے والے ایک صوفی تھے سعید الحلبی، بہت شہرا ہوا، وہاں کا گورنر آپ کی شہرت سن کر، دمشق کا گورنر آپ کی شہرت سن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، گفتگو سنی، لیکن جس وقت وہ حاضر ہوا وہ اس کیفیت میں بیٹھے تھے، کچھ چند علماء تھے، گفتگو ہو رہی تھی، بے تکلفانہ ماحول تھا، اور آپ نے اپنے پاؤں دراز فرمائے ہوئے تھے، بے تکلفانہ ماحول میں اپنے پاؤں دراز کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب گورنر یا اس شہر کا حاکم آیا، کسی نے تعارف کروایا، آپ نے کہا آئیے بیٹھیے، لیکن جس انداز سے، جس بے تکلفانہ انداز سے آپ تشریف فرما تھے، اسی کیفیت میں بیٹھے رہے۔ وہ اور زیادہ متاثر ہوا کہ اس شخص کو میری اس دنیاوی جاہ و جلال کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کے دل پہ ذرہ برابر خوف طاری نہیں ہوا، اور زیادہ متاثر ہوا، جاتے ہوئے نذرانے کے طور پر اشرفیوں کی ایک تھیلی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں، جو ضرورت مند ہیں ان میں جا کے تقسیم کر دو۔ اس نے اصرار کیا تو جو جواب لیا وہ دل میں بٹھانے کے لائق ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جو پاؤں پھیلانا جانتا ہے وہ پھر ہاتھ پھیلایا نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں پھر صرف خوف خدا باقی رہ جاتا ہے، اور مانگتے ہیں تو اپنے رب سے مانگتے ہیں، جھکتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ ان کی خوف کا مرجع اللہ کی ذات، ان کی امید کا مرجع اللہ کی ذات۔ وہ ڈرتے اس سے ہیں، وہ خوف اس سے کھاتے ہیں، وہ مانگتے اس سے ہیں، وہ اسی کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور جب وہ اس خدائے بے نیاز کے ہو جاتے ہیں تو خدائی ان کی ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ یہاں پہ کہیں سنایا تھا، اگر اجازت ہو تو میں صرف وہی سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ ایک بڑا سادہ سا واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ دو بیوی میاں حضرت شاہ صاحب سفر پہ نکلے، جا رہے تھے، راستے میں، بیچ راستے میں ایک درویش آگ جلا کر، سردی کا موسم تھا، آگ تاپ رہا تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے خاتون کے پاؤں کے ساتھ ایک لکڑی لگی جو اس درویش نے وہاں آگ جلانے کے لیے اکٹھی کی ہوئی تھی، وہ اچھلی اور خاتون کے ماتھے پہ جا کے لگی اور ماتھے سے خون نکل آیا۔ اس کے شوہر سے برداشت نہ ہوا، اس نے وہی لکڑی اٹھائی اور اس درویش کے سر پر دے ماری۔ درویش کے سر سے بھی خون نکل آیا، لیکن اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں، کس نے مارا، کیوں مارا، مار کے کہاں چلا گیا، دیکھا ہی نہیں، اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ گھر چلے گئے، گھر بیٹھے تھے کہ مکان کی چھت سے ایک شہتیر ٹوٹا اور اس شخص کے ماتھے پہ وہیں آ کے لگا جہاں اس نے اس درویش کو ضرب لگائی تھی۔ بیوی سیانی تھی، سمجھدار تھی، اس نے کہا تم نے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا ہے، میں تو اپنی غلطی کی وجہ سے مجھے ٹھوکر لگی تھی، زخم آیا تھا، خون نکلا تھا، تم نے بلا وجہ اس درویش کا سر پھاڑ دیا، چلو کسی بڑی آفت آنے سے پہلے اس درویش سے چل کے معافی مانگتے۔ دونوں وہاں پہنچتے ہیں، درویش اسی طرح بیٹھا ہے، پیچھے بیٹھ کے کہنے لگے حضرت جی معاف فرما دیں۔ وہ متوجہ نہ ہوا، بار بار یہ جملہ دہرایا، پھر بھی متوجہ نہ ہوا، تو اس نے پاؤں پکڑ لیے، حضور معاف فرما دیجئے۔ اس وقت پیچھے مڑ کے دیکھا اور پوچھا کون ہو اور کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ کہا حضور کل وہ جو مجھ سے خطا سرزد ہوئی تھی۔ کہا اچھا وہ جو میرے ماتھے پہ چوٹ لگی تھی وہ تم نے لگائی تھی؟ اس نے کہا مجھ سے غلطی کا ارتکاب ہوا، آپ نے بد دعا دی، میرے ماتھے پہ بھی چوٹ لگی ہے، میرا خون بھی نکلا ہے۔
آپ نے فرمایا